23ویں پارے کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے 22ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ 3 رسولوں کو بھیجا گیا اور اس قوم نے ان تینوں کو جھٹلایا اور یہ کہنے لگے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ لوگ تو ہم ہی جیسے انسان ہیں، تو پھر رسول ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال پھر اس قوم نے جو حد سے بڑھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ان تینوں رسولوں کا خاتمہ کر دیں اور ان کو قتل کر دیں۔ یہ خبر جو ہے اسی قوم کے ایک فرد کو پہنچی کہ یہ لوگ پروگرام بنا رہے ہیں اللہ کے رسولوں کے قتل کا، تو وہ شہر کے ایک کنارے میں آباد تھا، وہاں سے تیزی کے ساتھ لپکا ہوا آیا اور آ کے لوگوں سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کا کہا مانو، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ تو گویا اس شخص کا نام مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حبیب النجار تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی تفصیل بتائی ہے کہ وہ بہت بیمار تھا اور ایسے بیماری میں مبتلا تھا جس سے عام طور پہ شفا نہیں ہوتی، اور وہ 70 سال سے اپنے جو ہے باطل معبودوں اور خداؤں کے سامنے جھکتا، ان سے شفا کی بھیک مانگتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہے ساری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ باطل خدا کیا کرتے۔ جب ان رسولوں نے اسے دعوت دی تو اس نے جو ہے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور ان کی برکت اللہ کی جو ہے شفا اس کو نصیب ہوئی، اور اسے تعجب ہوا کہ میں 70 سال ان باطل جو ہے بتوں کو اور معبودوں کو پوچھتا رہا، میرا کچھ نہیں ہوا، اور یہ اللہ کے بندے ان کی دعا اور اللہ کی جو ہے حکم سے مجھے شفا نصیب ہو گئی۔ تو اس نے برملا فوری طور پہ وہ مومن بھی ہوا اور داعی اور مبلغ بھی بن گیا، اور اس نے کہا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ ارے ایسا کیوں ہو کہ میں اس ذات کی پرستش اور عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ قرآن کا انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ اگلا جملہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایک طرف اپنے قوم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے وہ بندہ کہ میں اس ذات کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ دوسرا جملہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اپنے قوم سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی مر مرا کے جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو لوٹ کے اسی معبود کے پاس جاؤ گے جس نے مجھے پیدا کیا، تو اس نے تم کو بھی پیدا کیا۔ تو گویا یہ انداز ہے۔ اور پھر اس نے برملا کہا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے جو ہے مختلف خداؤں کی پرستش کیوں کریں، اور اس نے عقیدے کا اعلان کیا کہ اگر رحمان چاہے کسی کو نقصان پہنچانا تو سارے معبودان باطلہ مل کر بھی کوئی سفارش ان کی کام نہیں آ سکتی، کوئی سفارش ہی نہیں، ان کا کوئی بس نہیں۔ وہ پتھر کے وہ طرح طرح کی چیزوں کو جن لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان کی سفارش کیا، وہ کیا، ان کو خود اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وَلَا يُنقِذُونَ، اور نہ وہ کسی بھنور سے نکال سکتے ہیں، کسی مصیبت سے چھٹکارا نہیں دے سکتے۔ حتیٰ کہ قرآن نقل کرتا ہے کہ انسان کی عقل پہ حیرت ہے
کہ یہ ایسی چیز کی پرستش کرتا ہے کہ بتوں کے سامنے چڑھاوے رکھے رہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، مٹھائیاں، اور مکھیاں بیٹھ کے اسے کھاتی رہتی ہیں، اور یہ جو ہے بت اور یہ جو ہے ناحق خدا جو ہیں، یہ ان مکھیوں سے اپنی خوراک کو بھی نہیں چھین سکتے، ان مکھیوں کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ یہ تو ان کا لچک پن ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، تو تم کیسے ان کو پوچھتے ہو؟ وہ تمہیں کیا دیں گے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پرستش کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر اس نے برملا اعلان کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تم سب کے رب پہ ایمان لایا، سن لو، جو کرنا ہو کر لو، میں اب تم سب کے رب پہ ایمان لایا۔ اس کے بعد واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کی قوم نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس سے کہا گیا اللہ کی طرف سے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس نے پیغام کو اللہ کی طرف سے عام کر دیا گیا، یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کے لوگ، کاش کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ جو میں ایمان لایا اور اللہ کی طرف بلانے لگا، اللہ نے اس کے بدلے میری کیسی مغفرت فرمائی، مجھے بخشا، وجعلنی من المکرمین، اور میرا شمار معززین میں کیا، انعام و اکرام پانے والوں میں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم پہ جو ہے آسمان سے جب لشکر کو اس کے بعد نازل کرتے ہیں تو ہم جو ہے نہیں اتارنے والے ہیں۔ اس کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیخ ہوتی ہے، کوئی زبردست آواز ہوتی ہے، اور سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کی نیند سو جاتے ہیں۔ چیخ اور چنگھاڑ اور اس طرح کی عذاب سے قوموں کو تباہ و برباد کیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اس گاؤں والوں کی مثال یہاں دی گئی، اور قوم کا جو ہمدرد مومن وہ حبیب نجار تھا، اس کو وہ کیسے بچا، پھر وہ جنت میں کیسے داخل ہوا، اس کی اطلاع اللہ نے دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پائی جانے والی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، جیسا کہ اللہ کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں، لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، کہ اسی طرح ہم پھر فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، ان کے لیے نشانی ہے وہ مردہ زمین جو بنجر ہو چکی، پھر اللہ تعالیٰ احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا، یعنی بارش برسائی، اس بارش کی وجہ سے کھیتی لہلہا اٹھی، اور ہم اس سے اناج نکالتے ہیں، اور اس اناج کو یہ لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے باغات رکھے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس میں ہم نے چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھل کو کھائیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا، یا جو کچھ انہوں نے کیا یہ سب کیسے، افلا یشکرون، تو کیوں نہیں یہ لوگ اللہ کے شکر گزار بنتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ نے فرما دیا قسم ہے ان صف باندھے ہوئے لوگوں کی جو صف کے ساتھ، یہیں سے علماء لکھتے ہیں کہ صف کو، نماز کی صف کو فرشتے جس طرح صف لگاتے ہیں ویسے ہی صف لگانی چاہیے، بیچ میں خلا نہیں ہونی چاہیے، بنیان مرصوص سیسہ پلائی ہوئی دیوار نمازیوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا دوبارہ زندہ کیے جانے کا، بدلے کا، سزا کا، اور مومنوں کو ملنے والی نعمتوں کا، اسی طرح جھٹلانے والوں کو جو سزا دی جائے گی اس کا تذکرہ کیا گیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور دوزخیوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ برے ہم نشینوں سے بچنا چاہیے، ورنہ برے ہم نشینوں کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی وقی مثال بیان کی ہے کہ یہ سمجھیے اچھے اور برے ساتھی کی کہ اگر آپ کسی عطر فروش کے ہاں جا کے بیٹھتے ہیں تو یا تو آپ عطر خریدیں گے یا وہ خود سے آپ کو جو ہے ایک آدھ پھاہا لگا دے گا خوشبو کا، یا کم سے کم اس کے دکان کے عطر کی خوشبو آپ کے نتنوں سے ٹکرائے گی، دماغ کو معطر کر دے گی۔ یہ اچھے ساتھی کا کم سے کم جو ہے درجہ ہے۔ اور اسی طرح برے ساتھی کی مثال دی ہے کہ کسی بڑھئی یا لوہار کے یہاں آپ چلے جائیں، وہاں اس کی بھٹی چل رہی ہو، آگ دہک رہی ہو اور وہاں آپ بیٹھے تو کچھ نہ صحیح ہو سکتا ہے کہ چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے، کچھ نہ صحیح اس کی بدبو دھواں جو ہے آپ کے نتنوں سے ٹکرائے گا، آپ کے دماغ کو جو ہے وہ پریشان کر دے گا۔ تو ہمیشہ کونوا مع الصادقین، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے ساتھیوں کا انتخاب کیجئے۔ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ نوجوانوں پہ ہمیں اپنی نئی نسل پہ نگاہ رکھنی چاہیے، یہ کس سے ملتے ہیں، ان کے ساتھی کون ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھی نیٹ پہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے پروگرام جو ہے دیکھتے ہیں، کن جو ہے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کن چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس پہ بڑوں کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ان کے پیج کو، ان کے صفحات انٹرنیٹ کو جو ہے رفتہ کبھی کبھی چیک کرنا چاہیے کہ کن کن پروگراموں کو انہوں نے دیکھا ہے اور ان کی تربیت کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کا رب بندوں کی دعاؤں کو بہترین طریقے پہ قبول کرتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ کے نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں وہ کتنی شاندار، جچے تلے، متواضع الفاظ میں اللہ سے دعائیں کی ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کہ ہمیں پکارا نوح نے سخت ترین حالات میں، اب ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ جب آگے بڑھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو دعاؤں کا سلیقہ انبیاء کرام کی دعاؤں سے سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح پھر واقعہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کا شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ جب وہ اسماعیل ذرا سہارا بنے تو اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور انہیں ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا حکم ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اور اپنی دانست میں سیدنا ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیر دی، اللہ کی شان کے دمبا ذبح ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کو وحی کی گئی، سچی بات ہوئی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے لگے، جیسا کبھی کبھی واقعات اخبارات میں آتے ہیں کہ ایسی کوشش کی گئی، تو یہ سب گمراہی ہوگی، یہ غلط ہوگا۔ آپ کے لیے قربانی وہ رکھی گئی، سیدنا اسماعیل اور ابراہیم کے اس عمل کو قبول کیا گیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ سے بہترین عمدہ قسم کے جانور کی قربانی طلب کی گئی۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے حقیقت مشرکوں کے شبہات کا ازالہ کیا گیا اور اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہی ہر حال میں اللہ کی مدد اور اللہ کی فوج غالب ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کا ذکر ہے، سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے اور وہ بھی صاد والقرآن الذکر، صاد اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے، والقرآن الذکر،
قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت آمیز ہے، جو نصیحت بپا کرنے والا ہے، جس میں نصیحت بھری ہوئی ہے، اور جو لوگ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے تو قرآن انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان انبیاء کو، اور خاص طور پہ انبیاء میں حضرت داؤد کو، پھر حضرت سلیمان کو، حضرت سلیمان کے تابع اللہ نے ڈھیر ساری مخلوقات کو کر دیا، ہوا کو کر دیا، جانوروں کی بولی وہ سمجھتے تھے، تو اتنی بڑی سلطنت، ظاہر ہے ایسا ملک، ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، جو ایسی حکومت ملنے کے باوجود اس نبی اور اس بندے میں تواضع اور انکسار تھا، اس شان و شوکت کے بعد بھی کبر و نخوت کا اظہار نہیں تھا۔ تو یہ انبیاء سے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو انبیاء خاص طور پہ جب اللہ سے دعا مانگے ہیں تو ان کے سلیقے کو سیکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے، جب حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو جن الفاظ میں انہوں نے دعائیں کی ہیں اللہ سے، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان، کہ اے بار الہ، شیطان کے اثرات سے مجھے تکلیف اور سزا کا میں شکار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت ایوب کے مرض کو دور کیا اور انہیں باقاعدہ شفا دی اور ان کے اہل و عیال کو لوٹا دیا اور پھر انہیں ان کی مدد کی۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں جن سے پرہیزگاروں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں پرہیزگاروں کا، سینکڑوں شیطانوں اور بدکاروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ تاریخ کو قرآن بار بار نقل کرتا ہے تاکہ لوگ دونوں کے انجام سے واقف ہوں اور اچھوں میں اپنا شمار کریں، اچھوں کی پیروی کریں اور اچھوں کی باتوں کو مان لیں۔ تو یہ بار بار قرآن جو ہے انبیاء کا ذکر کرتا ہے، انبیاء کے اوپر ایمان لانے والوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے غالب آنے کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا یا نیکوں کو ستایا ان کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ ان کے انجام سے باخبر ہو کر لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف جو ہے بڑھیں۔ اور پھر قرآن جو ہے، قرآن کی تاثیر نقل کرتا ہے کہ واقعی اگر قرآن کو دل سے پڑھا جائے تو دل کے رگ و ریشے منور ہو جاتے ہیں اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے وہ ڈرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی یاد کی طرف ان کے دل جو ہے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے اثرات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ کبھی کوے کی مثال بیان کی، کبھی کتے کی مثال بیان کی، کبھی مچھر کی مثال بیان کی، کبھی جو ہے مکھی کی مثال بیان کی، اور اسی طرح بڑی بڑی چیزوں کی مثال بیان کی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ ان مثالوں سے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں، درس عبرت لیں۔ اور پھر فرما دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو لائیے، کوئی سیڑھی لائیے، اور اسی طرح اور
بہت سی جگہوں پہ یہ اللہ نے جو گویا یہ مطالبہ کیا کافروں نے کہ ہم آسمان پہ چڑھ کے آپ کے رب کو دیکھیں، اس طرح کے مطالبے غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک ایسے شخص کی جس میں بہت سارے شریک ہوں۔ پہلے جیسے کہ ایک آدمی ہے، کئی لوگوں کا وہ نوکر ہے، تو ہر آدمی اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو ایک ہی آدمی کا ہے، تو اچھے حال میں کون رہے گا؟ جو ایک آدمی کا ہوگا۔ یہ بھی اللہ نے مثال دی کہ جو ایک اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، وہی حقیقت پہ رہے، اور جو ہزاروں کیا کروڑوں خداؤں کو پوجتے ہیں ان کا دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور ان کو نہ کچھ ملنے والا ہے نہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ نے اخیر میں بیان کیا کہ یہ سارے کافر آپ کو ستاتے ہیں، مشرکین ستاتے ہیں، تو یاد رکھیے انک میت، آپ کو بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، موت آنی ہے، مرنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور جتنے ستانے والے آپ کو اذیت دینے والے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں، ان کی بھی موت آئے گی، اور پھر قیامت کا دن بپا ہوگا، اس دن سب واضح ہو جائے گا، اور یہ کافر آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، اگر تم نہ کہتے تو ہم یہ راستہ نہ چھوڑتے، ہم راہ حق پہ ہوتے، تو آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح مومنین سے اور جنتیوں سے وہ اللہ کی نعمتیں مانگ رہے ہوں گے۔ یہ عجیب نظارے قیامت کے دن دیکھنے میں سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پہ پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔